اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی. خدا بند قدوس کے فضل و کرم سے ہم تمام لوگ سنی صحیح العقیدہ ہیں اور تمام بزرگان دین کے ادب کرنے والے ہیں. ابھی فی الحال ہی میں حضور غیاث ملت کو لے کر ایک مسئلہ جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، لوگوں کی دید و شنید میں آپ تمامی حضرات سے ایک گزارش یہ فقیر قادری کرتا ہے کہ دونوں ہی عظیم خانقاہ کے سید زادے اور عظیم پہچان رکھنے والے اور لائق تعظیم اور لائق احترام بزرگ ہیں. کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے کسی بھی بزرگ کی شان میں کوئی بھی گستاخی یا بے ادبی نہ کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بڑوں کے معاملے تو آپس میں نپٹ جاتے ہیں، کیونکہ بڑوں کے اوپر بھی بڑے ہیں تو وہ نپٹا دیتے ہیں، لیکن چھوٹوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کی شان میں گستاخی کر کے دوسرے کے اچھا بننے کے لیے اپنی آخرت کو اور اپنے عقائد اور ایمان پر دشواری اور پریشانی کھڑی کریں. اور رہا بات نسبت کا، تو الحمدللہ ہمیں دونوں بزرگوں سے نسبت ہے اور دونوں بزرگوں کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں اور دونوں بزرگوں سے ہم محبت کرتے ہیں. ابھی آپ کے حوالے ایک کلپ انشاءاللہ پیش کی جائے گی جس میں حال ہی میں حضور غیاث ملت پر جو بھی معاملات ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور گلزار ملت گفتگو فرما رہے ہیں اور ہر ایک چیز کی وضاحت فرما رہے ہیں. فقیر قادری بس اتنا کہنا چاہے گا کہ آپ اس کلپ کو محبت اور ادب کی نگاہ سے سنیں اور سننے کے بعد دونوں کے معاملات پر کف لسان یعنی سکوت اختیار کریں. اگر آپ کسی کی اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں اور خاموشی کے ساتھ بغور اس کلپ کو سنیں. بس اتنا کہوں گا کہ جیسے سیدنا امیر معاویہ کی شان میں بے ادبی کر کے لوگ راضی ہو رہے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے راضی ہو رہے ہیں اہل بیت کی آڑ میں، اسی طریقے سے آپ بھی دو بزرگوں کے معاملات میں پڑھ کر کسی ایک کے بے ادب ہو کر اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو تباہ نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی محبوب کے شہزادے ہیں اور دونوں ہی آل رسول ہیں اور عزت کے حقدار ہیں. تو بس فقیر قادری عبدالسمیع آپ کے حوالے یہ کلپ کر رہا ہے، غور سے سنیں. اور ہاں، اگر مان بھی لیا جائے کہ گلزار ملت کے کچھ مریدوں نے، جبکہ میرے علم میں جہاں تک ہے گلزار ملت کے جیسا کہ حسنین بقائی صاحب نے کہا کہ چاروں اسماعیلی تھے، چار اسماعیل تقریباً چاروں اسماعیلیوں کا نام لیا، تو وہ چار اسماعیلی نہیں تھے بلکہ دو ہی اسماعیلی اس کے اندر تھے، دو حضور تاج الشریعہ کے مرید تھے. اس بات کی میں اور وضاحت کر دوں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بھی مسئلہ ہوا اس گھر میں جہاں حضرت ٹھہرے تھے حضور غیاث ملت، وہاں صاحب خانہ ہی تمام معاملات کو بہتر بتا سکتے ہیں. تو کسی بھی نتیجے تک ایسے تو عام لوگ نہیں پہنچ سکتے، ان کا حق بھی نہیں بنتا. تو بڑوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے پہلے پورے معاملے کا جائزہ لیں اور تحقیق کریں، کیونکہ بغیر تحقیق کے حکم لگانے کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی. اور جو بھی کچھ معاملہ ہوا صاحب خانہ سے بہتر کون جانے گا. بہرحال اس کلپ کو آپ سنیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں، غور سے سنیں اور لوگوں تک بھی شیئر کریں. اور ریکارڈ کر لیں سب لوگ. نہیں یہاں رکھیے، میری آواز چونکہ میں سلو بولتا ہوں
میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ تو میری وہاں پہ ایک لفظ جو ہے وہ عوام الناس تک کی وہی پہنچے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے بالکل بالکل جی. تو سرکار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نے ایسی بدتمیزی کری کہ دھکا دینے پر بھی بات آگے انگلی دکھا کے بات کر رہے تھے. ایسے یہاں بیٹھ کے کچھ شہباز نام ہے, بہت سے نام ہیں جو ہم لوگ کو پتہ کیا ہے. ناگپور میں جو تنظیم ہے تو وہ افراد آل انڈیا مسلم گزاری میں اچھا نہیں اسی تنظیم آپ جو نہیں حضور جو آئے تھے جو لوگ جو جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تو وہ تنظیم کے ہی لوگ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ تنظیم کے جی پتہ چلا حضرت ہم لوگوں کو سرکار وہاں سے جو ہے. تو غیاث بھائی نے بتایا؟ نہیں غیاث میں نہیں بتایا, اور بھی لوگ جو وہاں پہ تھے ناگپور میں ساتھ میں. کون لوگ تھے؟ ایک کا نام نہیں ہے کیونکہ میں 96 سے جا رہا ہوں جی. جوڑ لیجیے کتنے سال ہو گئے. میرے لیے وہ شہر ویسا ہی ہے کہ ایک ایک گھر کے 29 سال ہو گئے. مجھے جس گھر میں والد تھے ان کے پوتے ایک ایک گھر کے میرے مجھے 3 پشتیں جس کو کہیں. جی جی جی. تو ظاہر سی بات ہے جن کی موجودگی میں کم عمری میں پہنچا ہوں اور میری موجودگی میں وہ ماشاءاللہ عمر دراز ہو گئی. تو لمبے عرصے سے چل رہا ہوں. ایک لمبا تعلق میرا اس شہر محبت سے ہے چونکہ وہاں پر حضور سیدنا تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خاص رحمتوں کی بارش ہے الحمدللہ. اور اتنے سالوں میں فی الوقت بہت اتار چڑھاؤ میں نے اس شہر کے دیکھے. بڑے عجیب و غریب لوگ آئے اور چلے گئے, لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کے افراد نے اپنے بزرگوں کے متعلق کوئی بھی کلام کیا ہو, چونکہ وہ ہمہ وقت جو ہے بریلی شریف پر مر مٹنے کا کام کرتے ہیں. بلکہ بریلی شریف جس کا ادب کر رہی ہے وہ چاہے میرے بڑے بھائی محترم غیاث بھائی ہوں یا فقیر قادری ہو, تو الحمدللہ رب العالمین وہاں درس ہی ملتا ہے سادات اکرام کی تعظیم و توقیر کے سلسلے میں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ضرور کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے, جیسا آپ آئے آپ حضرات آئے, اور آپ لوگوں میں خاص طور سے چند افراد تو میرے بڑے آشنا ہیں, آپ تو نہیں ہیں, اور ماشاءاللہ وہ ہیں. وہ تو میں شاید آیا ہوں آج سے کئی سال پہلے, گھر کے افراد بھی مرید ہیں اور ماشاءاللہ جلسہ بھی کیا ہے. جبھی میں نے خیریت گھر کی بھی پوچھی کہ گھر پہ کھانا کھایا تھا آپ کی, صحیح ہے نا؟ خیر تو ہاں اصل میں اتفاق ہے کہ میں بھولتا نہیں. جی میرے جو بچپن کے ساتھی ہیں نا وہ کہیں بھی مسجد میں اتفاق تو مجھے تو نہیں پہچان پاتے ہیں, لیکن ہم نام لے کر کے ان سے ملتے ہیں اور بڑی مبارکباد دے کر کے, چونکہ ان کی ابتدا میں نماز پڑھ چکے ہیں, اس وجہ سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں. بڑا اچھا لگ رہا ہے منصب امامت پر. خیر المختصر یہ ہے کہ مجھے فون 10 فون حضرت نے کیے آپ کو. میں بولنے جی دیں جی جی جی. مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی اور چیز کے سلسلے میں آئے ہیں للہ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا میری زبان ابھی بند ہے اور قیامت تک کے لیے بند رہے گی. میں اپنے بڑوں کے متعلق, میرے گھر کی یہ تہذیبی ہے مجھے چھوٹوں کو سکھائی گئی بزرگوں کے حوالے سے کہ الحمدللہ رب العالمین بڑا جتنا کہتا ہے جب کہتا ہے لوگ اگر کہیں, اور ہمیشہ میری جانب سے یہی ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے چھوڑیں, بڑے بھائی ہیں, میں نے اختیار دے رکھا ہے, جو چاہیں وہ کہیں. اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے طور پہ مولوی شمس الدین مکرانہ والے وہ اگر بڑوں کے متعلق تذکرہ کریں یا مجھ فقیر کے متعلق تذکرہ کریں تو ظاہر سی بات ہے اشارے میں بات ہوتی ہے تو پھر دنیا کی نگاہیں وہیں جا کر کے ٹک جاتی ہیں جس کو وہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں. یہ اس میں کتنی سمجھداری ہے کہ وہ کس انداز میں سن کر کے اس کو نظر انداز کرتا ہے, جیسا کہ مجھ میں ہے. اپنی تعریف کر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, الحمدللہ ان باتوں کو میں لوگوں کے درمیان میں سنتا بھی رہا, سوشل میڈیا پہ اس کی کلپ چھوٹی چھوٹی چلتی رہیں. تو ایسا نہیں ہے اللہ کی, اللہ کا فضل ہے, خاندان بھی بہت اعلیٰ ہے اور سلسلہ بھی محتاج نہیں ہے کسی سلسلے کا. صاحب سلسلہ ہوں, جس سلسلے سے مرید ہوں اسی سلسلے میں مرید کرتا ہوں الحمدللہ. اور جب بھی اگر کوئی خلافت کی بات ہو تو الحمدللہ ہم کوئی یتیم نہیں تھے کہ کوئی مجھے خلافت دے دے تو میں اس کی خلافت کی بنیاد پر پہچانا جا رہا ہوں. الحمدللہ رب
وراثت میں میرے بڑے بھائی کو اگر پیری مریدی ملی ہے تو چھوٹا بھائی بھی تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہے کہ میں بھی اسی کا مصداق اتنا ہی برابر ہوں، وہ چاہے ہڈی بوٹی کے لیے ہو چاہے طریقت کے اعتبار سے۔ اچھا اب رہا سوال، میرے بڑے بھائی ہیں، سر کے تاج ہیں، چونکہ بڑی بارگاہ کے وہ صاحب سجادہ ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس میں وہیں پہ آ رہا ہوں، جو آپ نے کہا 10 فون کیے، ان کے 10 فون میرے لیے 10,000 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ حضرات ہیں موجود۔ آپ کتنی دیر سے میرے پاس؟ 1.5 گھنٹے میں ایک فون اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی سے بات کی ہے؟ اب 1.5 گھنٹے کے عرصے میں، مطلب اس بیچ میں وقفے میں اگر 1,500 کوئی کال کر دے تو مجھ پر یہ الزام نہیں عائد ہوگا۔ یہ ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی اور بڑے معتمد حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر و حضور قائد ملت کے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ رب العالمین حکم شرع جو ہو وہ فرما دیں، ہے نا، کہ جب نگاہ پڑے اور پھر میں فون نہ کروں تب ہو سکتا ہے نا، ہے نا۔ ہم نے دیکھیے اتنی دیر کی گفتگو میں کوئی بھی ایک لفظ ادب کے دامن کو چھوڑا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ سر کے تاج، میں نے کیا کہا ہے؟ بڑا بھائی۔ میری جب بھی آپ میرے بچپن سے لے کر کے اب تک کی کلپ آپ سنیں گے، میں نے اپنے بڑوں کی کبھی گستاخی کی نہیں، اس وقت تک جب تک کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف اور اپنے بزرگوں کے متعلق زبان سامنے والی کے نہ دے۔ ہمارے متعلق کون کیا کہتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ الحمدللہ مجھ پر ذرہ برابر نہ فرق پڑا تھا کسی کے کچھ کہنے پر، چونکہ ہم نے ان پیروں سے کسی کے کندھے کو استعمال ہی نہیں کیا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ 10 میرے پاس میں 10 نہیں آئے، 8 فون تھے اور ایک میسج بھی تھا، لیکن ہم نے دیکھا تقریباً 4:30 پونے 5 بجے، اس بیچ میں میری کوئی کال نہیں ہے، اور نہ ہی میرے بڑے بھائی یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھیجا۔ اگر یہ بات تھی، مجھے میسج کیا السلام علیکم کیسے ہیں آپ، لکھا ہوا ہے، پڑھ کر کے آپ لوگ کو سنا دیں۔ اب چونکہ آپ لوگ بہت شارٹ ٹائم میں آئے لگا، اب میری جو ہے صبح 5 بجے کی فلائٹ کاٹمانڈو کی ہے نا، تو لمبی مسافت ہے، اور اگر میں 10:12 پہ موجود تھا، تھوڑا سی جلدی آ جاتے تو پھر میں اپنے بڑے بھائی کا قصیدہ اور سناتا آپ کو۔ ان کی باتوں پر الحمدللہ مجھے ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ فرق سے مراد بڑے بھائی ہیں، وہ جو چاہیں، بڑوں کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کو کہنا، چھوٹے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فرما برداری کے ساتھ میں سن لے اور جواب نہ دے۔ میری جانب سے اگر کبھی بھی کوئی بھی جواب اگر میرے بڑے بھائی تک کی پہنچا، اللہ نے زبان دی ہے، بول رہا ہوں نا، آپ لوگوں کے درمیان کوئی بھی ایک لفظ ایسا ہے جو دل شکنی میں کر رہا ہوں، جس حق سے آپ آئے ہوں گے ایسا لگا، چونکہ ہمارے گھر کی تربیت ہی یہی ہے بھیا، ہم چھوٹوں سے گلے لگا کر کے بات کرتے ہیں، وہ تو ہمارے بہت بڑے ہیں، بڑی بارگاہ کے صاحب سجادہ ہیں۔ اور ایک چیز، جیسا اب چونکہ للہ یہ سوشل میڈیا ہے، ابھی اسد، ارے وہ نہیں ہے، اچھا ارشد بھائی، اچھا ارشد بھائی آپ تھے، ہم اس کو کوئی پکچر کو ہم وہ کر رہے تھے، آپ لوگ وہ کیا کرنا تھا، کراپ کرنا تھا، ہمیں آ رہا تھا، نہیں کس کو دیا میں نے؟ خالد بھائی کو۔ اتنا بڑا موبائل لیے گھوم رہے ہیں، اچھا میرا کسی بھی چیز میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، ہے نا، تو میں عرض کر دوں کہ 8 میرے پاس میں کال تھی اور ایک میسج تھا، لیکن بڑے بھائی نے حسن اتفاق میں کال کرتا، لیکن بڑے بھائی نے ہمارے کال کے انتظار کر لیتے، اس کے بعد زبان کھولتے، لیکن اس 18-20-22 منٹ کے درمیان جس انداز میں مجھے مخاطب کیا ہے نا، وہ شاید بڑے بھائی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا پہلا عمل نہیں ہے جو بڑوں کی خدمت میں ہم ایسے بیٹھے ہیں۔ تشریف رکھنے سے پہلے میں نے مسند بڑھا دی، یہ آج نہیں کام کیا، پہلی ملاقات میں یہی عمل میں نے پیش کیا ہوگا، حضرت کیا ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو الحمدللہ میں اپنے بڑوں کا ادب یہاں سے اور یہاں سے کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب وہ اگر میرے ادب کو غلط انداز میں لیں کہ تمہارا پیر، اچھا یہ بات میں بتا دوں کہ اس 22 منٹ کی ریکارڈنگ لاکھ کہنے کے باوجود لوگوں سے کہ موبائل نہیں رہیں گے، بند کرو، رکھ دو یہاں، لیکن بھیا
کسی کے مزاج سے کوئی واقف نہیں ہے نا کہ کون کس مزاج کا کتنا شاطر انسان ہے. تو اب وہ موبائل کئی لوگوں کے، اب ایک موبائل رکھتا کہاں ہے، کئیوں موبائل رکھتا ہے نا انسان، 2 تو کم سے کم رکھتا ہی ہے. اب وہ موبائل تھا، وہ ریکارڈنگ میں لگائے ہوئے تھے، وہ ساری ریکارڈنگ ہے، وہ ساری ریکارڈنگ ہے. میرے پاس نہیں ہے واللہ العظیم، لیکن یہ خبر ہے کہ ریکارڈ کیا ہے، اور 1 2 4 لوگوں نے نہیں، تقریباً وہاں پر 14 یا 16 لوگ تھے. یہ بھی میں بتا دوں، اس میں ماشاءاللہ آپ کے شاگرد رشید ضیائی صاحب بھی تھے، ایک عمران ضیائی صاحب بھی تھے، تو مفتی صاحب تھے، وہ بھی پوری گفتگو میں موجود ہیں. 3 مفتیان اکرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا. تو خیر یہ بات ہو گئی، لیکن انہوں نے جس انداز میں بات کیا کہ تمہارا پیر بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کے بیٹھتا ہے. میں اس وجہ سے نہیں بیٹھتا ہوں کسی چیز میں کم ہوں، نہ ہڈی بوٹی میں نہ سلسلے میں، الحمدللہ ایک دم برابر ہوں، کھڑا ہوں ایک دم. اور ہم نہیں کہتے ہیں، بلگرامی سادات کے متعلق زمانہ کہتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ رہا سوال سلسلے کا، بھائی نے مجھے لگتا ہے 7 8 سال سے لے کر کے اب تک کی ایک بات بار بار کہی، اور نہ ہی میں نے اس سلسلے میں کوئی تیاری کی، نہ میں نے بھیجا. اب جیسے بھائی نے خطاب میں کہہ دی، وہ کلپیں بھی چل رہی، سنا ہوگا آپ نے کہ پیر صاحب نے جو ہے، پیر صاحب کی سازش سے انہوں نے غنڈوں کو بھیجا تھا ہمارے پاس میں. یہ لفظ جو ہے نا، یہ بہت بڑا لفظ ہے. آپ اس کا جواب دیں ایک شریف انسان کے اوپر. ایک بہت، میں جس کو شریف کہہ رہا ہوں، شریف مانتا ہوں، وہ زبان سے جملہ ادا کرے اگر تو زیب دے گا. یہ آپ بتائیں، آپ ہی لوگ سے پوچھیں، نصیر بھائی آپ لوگ بولیں، آپ لوگ تشریف لائے ہیں، زیب دے گا؟ آپ بولیں، آپ بولیں، آپ بولیں زیب دے گا؟ یہ کیا تحقیق ہے، کیا وہ پیش کر سکتے ہیں؟ الزام مجھ پر لگا دیا. وہ بھی تو پیر طریقت ہیں ماشاءاللہ، خدا کی خدائی میں بڑا بھائی پیر و طریقت ہے ماشاءاللہ، بڑی بارگاہ کا صاحب سجادہ ہے. لیکن ایک الحمدللہ عظیم خانوادے کے عظیم بزرگوں کے صاحب سجادہ کے اوپر الزام لگا دو، پھر یہ بھائی میرا کہہ دے کہ بھائی ہم نے نام تو نہیں لیا. نام تو وہ اغیار بھی نہیں لیتے ہیں. کیا تاج الشریعہ کی بے ادبی کرنے والا تاج الشریعہ کا نام لیتا ہے؟ گدرے چیر دیں ہم لے جا کر کے، بغیر نام کے چیر دیتے ہیں، ہے نا. قائد اہل سنت کے سلسلے میں جہانگیر اشرف بولتا تھا، سنا ہوگا نا، 4 8 مہینے تک کی سب کے جو ہے کان میں بڑے بڑے مفتیان اکرام، اور بہت میری کلپ سنی ہوگی کہ یہ میرا شکوہ ہے اہل ناگپور کے علماء اکرام سے، سنا ہوگا نا. میں اس وجہ سے بولتا ہوں چونکہ مجھے اپنے الفاظ ادا کرنے سے پہلے میں سوچ لیتا ہوں کہ زبان سے نکلنا کیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی دیگر خانقاہوں کا تذکرہ کیا، مجھے اس دیگر خانقاہوں کے سلسلے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کہاں دعویٰ ہے. محررہ مطہرہ کا دعویٰ ہے، وہ خدا کی خدائی میں دعویٰ ہے الحمدللہ، براہ راست ہے، بریلی شریف میں ہے الحمدللہ. لیکن اگر بار بار یہ ذلیل کرنے کی حیثیت سے یہ جملہ ادا کریں کہ مسولی شریف ہے اور آنا ہی پڑے گا، یہ ان کے مرید کو اور پیر صاحب کو یہ پڑھنا ہی پڑے گا، تو خیر و برکت کے لیے الحمدللہ ہم نہیں، ہمارے ابا دادا پڑھتے ہوئے چلے آئے ہیں، پڑھیں گے. لیکن ہم وہ اپنا شجرہ پڑھتے، اور میرے مریدین وہی شجرہ پڑھتے ہیں جس میں وہ مرید ہوتے ہیں، جس میں میں مرید ہوں. اور میرے سلسلے میں اللہ کالپی شریف کا کوئی بھی بزرگ نہیں پایا جاتا ہے. اچھا، آپ لوگوں نے کلپ سنی ہوگی بھائی. اور مسولی شریف سے میدان پورا ویس بھائی جس سلسلے سے مرید ہیں، وہ سلسلہ بھی سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ ہے، اور سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ وہاں رائج بھی ہے، اور اسی میں مرید بھی کیا جاتا ہے. اب چونکہ ماشاءاللہ ان کے ہاں آج بھی سہیل بھائی کے یہاں جو ہے، یعنی سلہاڑے پر، وہ آج بھی سلسلہ خان کے یہاں سلسلہ چشت اہل بہشت کی مشائخ کی آماجگاہ ہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ صفویہ واحدیہ ہے وہاں پر رائج الحمدللہ، ہے نا. محررہ مطہرہ میں 5 بزرگوں تک، خاص طور سے براہ راست حضرت سیدنا حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی خلافت سرکار مسولی سے حاصل ہے نا. دیگر اور بزرگوں کے حوالے سے جو ہے وہ 5 جو ہے وہ بزرگوں سے خلافت سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ کی محررہ مطہرہ پہنچی ہے. بس یہ جملہ ادا کر لیں، ہے نا، پہنچی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ محررہ مطہرہ میں سلسلہ محمدیہ کالپویہ برکاتیہ رائج ہے کہ سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ رائج ہے؟ آپ بتائیں، آپ حضرات بولیں، تیز بولیں.
بولیے نا, آپ میری آواز بلند ہوگی, آپ بولیں کون سا سلسلہ رائج ہے؟ نہیں پتا؟ تو بھیا کہے آ گئے آپ لوگ, کچھ پتا کر لیجئے پھر آئیے میرے پاس, ایسے ہی چلے آئے ہے نا, پتا کر لیجئے. خیر وہاں پر ماہرہ مطہرہ میں سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ رائج نہیں ہے. ماہرہ مطہرہ میں وہی امانتیں چل رہی ہیں جو کالپی شریف سے حضرت سیدنا فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی ماہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کو عطا فرمائی ہیں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا, میں بہتوں کا خلیفہ ہوں, وہ اللہ تعالیٰ صاحب سجادہ کے وسیلے سے ان کے خانوادے کے بزرگوں کا فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی سلسلے سے خلافت حاصل ہے تو اس سلسلے میں ہم مرید کرنے لگے, ہے نا. تو ہم تک کی الحمدللہ رب العالمین جو مسولی شریف کے بزرگ ہیں, جتنے بھی سرکار مسولی سے لے کر کے مجھ فقیر تک کی, کالپی شریف کا کوئی ایک بزرگ نہیں ہے لگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ بار بار اگر یہ دعویٰ ہے اور یہ کہے میرے بڑے بھائی کہ یہ ہیں وہ ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑی بات تھی للہ جو سنی بھی ہوگی آپ لوگوں نے کلپ, کہ بھائی کسی ایک بزرگ نے دیا, ہم یہ خواہش اظہار کریں گے کہ بھیا ہمارے متعلق یہ اعلان کرو, یہ بولو, ہم تو نہیں کہیں گے, چونکہ وہ میرا معیار نہیں ہے نا کہ ہم زینوں سے نیچے اتر کر کے مریدین سے یہ کہیں ہمارے بارے میں یہ لکھو. میں اپنے آپ کا یہ معیار نہیں سمجھتا ہوں کہ اپنے مریدوں سے کھیلوں کہ بھیا یہ نہیں یہ کہو. مجھ سے اولن تو اللہ آنے والوں سے نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی ہم بھیجا تھا. ہم نے بھیجنا ہوتا 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار 12 بار 17 بار بھائی نے بولا ہے, وہی اپنا سبق سناتے ہیں میرے بڑے بھائی. تو 17 بار بولنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے ایک بار سنا ہے تو چلے آئے, ماشاءاللہ بڑی اچھی لگی, یہ وفاداری رکھیے گا اللہ ہمیشہ. اچھا ہاں, لیکن خیال اس بات کا رکھیے کہ حقیقت معلوم ہو جب سوال کرنے پہنچیے, ورنہ جواب شاید آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو مجھے بتائیں. اچھا بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں, بھیڑ ہمارے ورثے میں پڑی ہے اللہ. ہم جیتے جی ہزاروں کا میلہ لگا رہے ہیں اور مرنے کے بعد اور لگے گا. اللہ آپ سب کو سلامت, سب کو پانی پلائیں, کھانا کھا کر کے جائیے گا آپ. اور بھائی سے اب آپ سے میں بتا دوں, وہ کلپ میں نے منع کر رکھی یہ بھی بتا دوں. اور اگر آپ کے پاس میں کوئی عالم دین مستند ہو, ہے نا, کوئی مستند عالم دین ہو, کوئی یہاں نہیں الحمدللہ یہ سب کے دار یہاں لوکل, اس کے پاس میں کلپ بھیج دوں, بلکہ انہی لوگ سے بھیجوا دوں.